الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم صدق اللہ العظیم۔ ارشاد باری تعالی ہے، ہرگز نہ حاصل کر سکو گے نیکی میں کمال جب تک کہ خرچ نہ کرو اپنی پیاری چیز سے کچھ، اور جو چیز خرچ کرو گے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو معلوم ہے۔ بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، یہ آیت کریمہ ظاہر کرتی ہے کہ جب تک اپنی محبوب اور پیاری چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں قربان نہ کیا جائے اس وقت تک اس کی رضا حاصل نہیں ہو سکتی۔ لہٰذا اس کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کے لیے جو چیز انسان کے پاس سب سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہے اسے قربان کرنا ضروری ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ انسان کے پاس جتنی بھی چیزیں ہیں اور جو نعمتیں ہیں وہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی عطا کردہ ہیں۔ انسان کو جان و مال، عزت و آبرو، سکھ، چین، آرام سب کچھ اسی نے دیا ہے، کیونکہ وہی انسان کا خالق و مالک حقیقی ہے اور انسان اس کا بندہ ہے، اسے صرف بندگی کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ بقول شاعر، بندہ آمد از برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی۔ اور بندگی کا تقاضا یہ ہے کہ جب مالک اپنے بندہ سے کوئی بھی چیز طلب کرے تو وہ اسے فوراً حاضر کر دے اور دل میں کسی قسم کا خیال و ملال تک نہ لائے۔ اور دیکھا جائے تو انسان کی سب سے زیادہ محبوب اور پیاری چیز اس کی اپنی جان ہے، اور قاعدہ یہ ہے کہ جب جان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں قربان کیا جائے تو وہ امر بن جاتی ہے۔ جیسا کہ کسی شاعر نے کہا ہے کہ جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ اور جب جان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں قربان کر دیا جائے تو اسے ایسا بقا و دوام حاصل ہوتا ہے اور ایسی نعمتیں ملتی ہیں جو دوسروں کو نہیں ملتی۔ ارشاد باری تعالی ہے، وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ صدق اللہ العظیم۔ فرمایا، اور نہ کہو ان کو جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں مارے گئے کہ وہ مردہ ہیں، بلکہ وہ زندہ ہیں لیکن تم کو ان کی خبر نہیں۔ مفہوم یہ ہے کہ شہید زندہ ہیں، لہذا انہیں مردہ کہنے سے منع کیا گیا ہے، مگر ان کی زندگی دنیاوی زندگی کی طرح نہیں، بلکہ انہیں خاص قسم کی برزخی حیات عطا ہوتی ہے جو ہماری عقل و شعور میں نہیں آ سکتی۔ علماء کرام کہتے ہیں کہ شہداء کی ارواح کو سبز پرندوں کی شکل دے دی جاتی ہے اور وہ جنت کی سیر کرتی پھرتی ہیں، اور انسان سے اس کی جان و مال کو طلب کرنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انسان کی آزمائش ہے کہ بندہ میری ہی عطا کردہ چیز کو میرے راستے میں قربان کرتا ہے یا نہیں۔ لہذا فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ
ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون صدق اللہ العظیم۔ فرمایا ہم تمہیں آزمائیں گے تھوڑے سے ڈر سے اور بھوک سے اور مالوں جانوں اور پھلوں کے نقصان سے، اور آپ اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خوشخبری سنا دیجئے ان صبر کرنے والوں کو کہ جب پہنچے ان کو کوئی مصیبت تو کہیں کہ ہم تو اللہ تعالیٰ ہی کا مال ہیں اور ہم اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ ایسے ہی لوگوں پر عنایتیں ہیں اپنے رب کی اور مہربانی، اور وہی ہیں سیدھی راہ پر۔ اس پس منظر میں جب ہم شہادت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جائزہ لیتے ہیں تو یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ اس شہادت سے ان کی مراد محض رضا الہی تھی، دنیاوی تاج و تخت مطلوب نہ تھا۔ حضرت امام حسین جب مکہ سے کوفہ کی طرف روانہ ہوئے، ذی حشم کے مقام پر حر بن یزید بن تمیمی سے ملاقات ہوئی جو 1000 کا لشکر اپنے ہمراہ لایا تھا۔ اس نے آپ کو کوفہ کے گورنر عبید اللہ بن زیاد کا حکم سنایا ان کو کوفے بھیج دیا جائے۔ اس نے آپ کو کوفے لے جانے پر اصرار کیا۔ اس موقع پر کچھ تلخ کلامی بھی ہوئی۔ حر نے آپ کے رتبہ کا خیال رکھتے ہوئے نرمی اختیار کی اور مشورہ دیا کہ وہ حجاز اور عراق کی بجائے کوئی اور راستہ اختیار کر لیں۔ ممکن ہے کہ مفاہمت کی کوئی صورت نکل آئے۔ امام حسین اس پر رضامند ہو گئے اور مقام بیضاء میں پہنچ کر ایک ولولہ انگیز خطبہ ارشاد فرمایا۔ اس کے مندرجات قابل غور ہیں۔ آپ نے فرمایا، لوگوں، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس نے ظالم، حرام کو حلال کرنے والے، خدا کے عہد کو توڑنے والے، خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف اور خدا کے بندوں پر گناہ اور زیادتی کے ساتھ حکومت کرنے والے بادشاہ کو دیکھا اور اسے قولاً و عملاً اس پر غیرت نہ آئی، تو خدا کو یہ حق ہے کہ اس شخص کو اس بادشاہ کی جگہ دوزخ میں ڈال دیں۔ لوگوں، خبردار ہو جاؤ، ان لوگوں نے شیطان کی اطاعت اختیار کی اور رحمان کی اطاعت چھوڑ دی، ملک میں فساد برپا کیا، حدود الہی کو معطل کیا ہے، مال غنیمت میں اپنا حصہ زیادہ لیتے ہیں، خدا کی حرام کی ہوئی چیزوں کو حلال اور حلال کی ہوئی چیزوں کو حرام کرتے ہیں، اس لیے مجھ کو غیرت آنے کا زیادہ حق ہے۔ یہ خطبہ آپ کی عظیم الشان قربانی کے اغراض و مقاصد پر روشنی ڈالتا ہے جو انہوں نے اسلام کی سربلندی کے لیے میدان کرب و بلا میں پیش کی، اس لیے کہ ظالم و جابر بادشاہ کے سامنے کلمہ حق کہنے کا حق عمومی طور پر ہر مسلمان کے لیے ہے، مگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اقرباء کے لیے یہ حکم خاص اہمیت رکھتا ہے، کیونکہ دین ہمیں انہی کے واسطے سے ملا ہے۔ اگر یہ حضرات احکام خداوندی کے قائم کرنے میں اتنی سختی نہ دکھاتے تو آج دین مٹ چکا ہوتا۔ دین کو حیات تازہ بخشنے کے لیے قربانی کی ضرورت ہوتی ہے۔ علامہ اقبال نے کیا خوب کہا ہے، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ گویا اسلام کو حیات تازہ بخشنے کے لیے جان کو کرب و بلا کے مقام سے گزارنا ضروری ہے۔ اس خطبہ سے مستشرقین کے ان باطل دعووں کی تکذیب ہو جاتی ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ امام حسین نے تخت و تاج کے حصول کے لیے یزید کے خلاف لشکر کشی کی۔
کیونکہ اگر فی الواقعی ایسا ہوتا تو وہ وقتی طور پر یزید کی بیعت کر کے بآسانی اپنی جان بچا لیتے اور پھر کبھی موقع پا کر اس کے خلاف لشکر کشی کرتے، مگر انہوں نے اسلام کی سربلندی اور رضا الہی کے حصول کے لیے سچائی اور راستی کے دامن کو ہاتھ سے نہ جانے دیا اور جان آفرین کے سپرد کر دی۔ بہرحال شہادت حسین سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ مالک حقیقی کی رضامندی کے لیے اگر جان کی بازی بھی لگانی پڑے تو دریغ نہ کرنا چاہیے۔